بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. اعوذ باللہ. سامعین کرام، پچھلے درس میں ہم نے یہ بات جانی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ عقیدہ کہ آپ اللہ کے نور سے پیدا ہوئے، یہ شرک اور کفر پر مبنی ایک غلو والا عقیدہ ہے. اس کا مصدر قرآن حدیث نہیں ہے، بلکہ بعض دنیا میں پائے جانے والے گمراہ فلسفے اور عقیدے ہیں، جس میں سے ایک بنیاد کا مصدر ہرمسی کا تذکرہ پچھلے درس میں ہم نے اسی قدر کیا. آگے ہم بڑھتے ہیں ایک دوسرا مصدر جس کے قوام سے تصوف کا یہ عقیدہ اور مذہب ڈھلا ہے، وہ ہے المصدر الافلاطونی. افلوطینی یہ عربی میں لکھا ہے، ہم اس کو افلاطون کہتے ہیں. افلاطونی کہہ رہے ہیں کہ یہ افلاطونی دو افلاطون ہیں جس کے جاننے میں انسانوں کو عام طور سے خطا ہوتی ہے. جب ہم علی الاطلاق افلاطون کہتے ہیں تو یہ یونان کا قبل مسیح والا افلاطون ذہن میں آتا ہے، اور بعد میں افلاطونیت جدید جو ہے، نئی جو کہلاتی ہے، وہ حضرت مسیح کے بعد کا ایک شخص تھا، اور وہ اس نے پچھلی افلاطونیت کو لے کر اس کے اندر کچھ تجدید کی، کچھ باتوں کو تبدیل کیا اور اس کو پھر سے نئی شکل دی. اس لیے اس کو افلاطونیت جدیدہ کہتے ہیں. اس میں بہت سی ایسی باتیں بھی ہیں جو اول افلاطون نہیں مانتا تھا، لیکن اس میں اس کا افکار اور خیالات بھی شامل ہیں. خیر، یہ تھوڑی سی تفصیل کے بعد کہتے ہیں. صاحب کتاب کہتے ہیں کہ یہ فلسفہ 3 صدی میلادی میں ظاہر ہوا. اس کے فلسفی افلاطین کی کتابوں کے ذریعے اس مدرسے کو الذی اسس مدرسۃ فلسفیہ نصبت الیہ، جس نے ایک فلسفی مذہب کی تاسیس اور بنیاد رکھی، داغ بیل ڈالی، اور اسی کی طرف یہ مدرسہ، یہ فکر، نقطۂ نظر اور منہج منسوب ہے. اور وفی الغالب تسمى بالافلاطونیہ المحدثہ. کہتے ہیں کہ اس کو افلاطونیہ محدثہ عام طور پر کہا جاتا ہے. محدثہ یعنی جدیدہ، نئی افلاطونیت. نسبتاً لافلاطون، پرانے افلاطون کی طرف نسبت کرتے ہوئے اسے جدید افلاطونیت کہتے ہیں. اب یہاں کچھ بعض اس کے تعارف کے طور پر انہوں نے کچھ تفصیلات پیش کی. حاشیے میں کہہ رہے ہیں کہ افلاطون اور ان کے اتباع کا جو مذہب ہے اور ان کے قول کی بنیاد جو ہے بالواحد الذی صدرت عنہ الکثرہ، ان کے قول کی بنیاد اور ان کے مذہب کی بنیاد یہ ہے. یہ حاشیے کی بات. اوپر کتاب میں انہوں نے کچھ فلسفیانہ اقتباس نقل کیا ہے، جس کا حاصل وہی ہے جو یہ حاشیے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کا اصل قول اور بنیاد یہ ہے کہ کثرت جتنی ہم کائنات میں نظر آ رہے ہیں، یہ ساری کثرت، یہ ساری چیزیں ایک وجود سے ظہور میں آئی. اس میں صوفیہ کا جو فکر اور خیال اور ان کا انداز فکر ہے، اس کا بھرپور نمونہ ہمیں نظر آتا ہے، جس میں دین کو فلسفے کے ساتھ گڑمٹ کر دیا گیا، ملا دیا گیا. مذہب دین کو جو وحی الہی سے آیا، اور یہ فلسفہ جو انسانی عقل کی اپج ہے، اور ہر انسان اپنے دور میں اپنی فکر کو اپنے دور کے کا تابع رکھتا ہے. جس انسان کو ہم دیکھتے ہیں کہ جس ماحول میں پرورش پایا ہے، اس کی جتنی معلومات ہے، اس کے گرد و پیش کا جو ماحول ہے، اس کی فکر، خیال، فلسفہ اور منطق کی ساری تفصیلات، بنیادیں اور تفصیلات اسی کی فکر، تعلیم اور ماحول کے گرد میں گھری ہوتی ہے. تو اب اس زمانے کی جو فکر تھی، فلسفیانہ افکار تھے، وہ ان کی عقل کی اپج تھی. تو انہوں نے، ان صوفیوں نے، ان فلاسفہ کی عقلی اپج اور افکار کو اور دین کو گڑبڑ کر دیا. تو اس فکر میں ہمیں وہ چیز نظر آتی ہے، اور خاص طور سے اس میں افلاطون کی فکر کو ایک طریقے سے غالب حیثیت دی گئی ہے. کہہ رہے ہیں کہ اسے ایک اقتباس کو نقل کرنے کے بعد دکتور نشار کی عبارت نقل کی، اور میں اسے کہتا ہوں کہ آپ یہ ذہن نشین رکھیں. وہ کہتے ہیں کہ افلاطونیت محدثہ، کہہ رہے ہیں جدید افلاطونیت کا عالم اسلام پر کیا اثر ہے. یہ بیان کرتے ہوئے دکتور نشار کہتے ہیں وَهِيَ أَكْثَرُ الْمَذَاهِبِ أَثَرًا فِي الْعَالَمِ الْإِسْلَامِ. کہہ رہے ہیں مذہبی اعتبار سے
عالم اسلامی میں یہ مذہب سب سے زیادہ اثر والا ہے، یعنی مسلمانوں پر اس مذہب فکری مذہب کا، فلسفیانہ مذہب کا سب سے زیادہ اثر پڑا ہے۔ اور پھر ڈیش ڈیش کے بعد یہ نقل کرتے ہیں وقد نقلت آثار افلاطونیہ المحدثہ علی اوسع صورہ، کہہ رہے ہیں کہ جدید افلاطونیت کے آثار کو، اس کے افکار کو بڑے وسیع شکل میں نقل کیا گیا، مسلمانوں میں اسے عام کیا گیا۔ یہاں آپ غور سے اس بات کو ملاحظہ فرمائیں، یہ چیز نظر انداز کرنے کے لائق نہیں ہے۔ اسلامی تاریخ اور عقائد کی، افکار کی تاریخ میں بہت اہمیت کی حامل چیز ہے۔ ہاں، آپ کہیں گے کہ اس کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت، اس تناظر میں ضرورت ہے کہ ہم مذاہب و مسالک جو آج ہمارے زمانے میں گرد و پیش میں پائی جا رہی ہے اور بہت سے لوگ ان سے متاثر ہو کے گمراہیوں کا شکار ہیں، ہم خود پہلے یہ جانیں کہ ان کی جڑ بنیاد، تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں۔ ہاں، ہمیں حکم دیا گیا ہے، وہ بات بار بار اہل عرب علماء جب یہ سیدھی سیدھی بات بیان کرتے ہیں بار بار کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا، توحید کے لیے، ہمارے لیے دین کیا ہے، قرآن و حدیث ہے، سیدھی سیدھی بات آدمی کو، بہت سارے لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بات بار بار کیوں دہرائی جاتی ہے۔ یہ بار بار اس لیے دہرائی جاتی ہے اور اس کا دہرانا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے گرد و پیش میں ایسی کچھ جھاڑ جھنکاڑ اور گمراہ کن فکر و فلسفے پائے جاتے ہیں جو ہماری اس بنیاد کو توڑ مروڑ ڈالتے ہیں اور آدمی کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ لہذا اس بنیاد کو، اپنے دین کی بنیاد کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ اسلام کی حفاظت کا وہی کام کر سکتا ہے جو جاہلیت کو بھی اچھی طریقے سے جانے، اس کے ایک ایک پہلو کو جانے۔ لہذا ہم کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کرنی چاہیے۔ اور ہندوستان، پاکستان جیسے ماحول میں، ہاں، میں ایک چھوٹی سی آواز ہوں، کمیل والا چھوٹا عالم، ہاں، میں یہ بات کہہ رہا ہوں اور علماء سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ اسے ایک تحریک کی شکل دی جائے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کسی کی مخالفت اور موافقت کے لیے کہ یہ دیکھیے آپ محققین کی یہ کچھ حوالے، میں جو حوالے دے رہا ہوں یہ بیان کرنے کے لیے کہ میری بات نہیں ہے۔ آج آپ بڑے بڑے محققین اور مذاہب کے جانکار، تاریخ کے جانکار لوگوں کے حوالے سے یہ بات جان سکتے ہیں، حوالوں سے یہ بات آپ کو معلوم ہو سکتی ہے کہ یہ افکار اور خیالات اور فلسفے تصوف کے رنگ میں اور دوسری شکلوں میں جو آج مسلمانوں کے بیچ مشہور ہیں، اور عام طور سے مسلمانوں کے بہت بڑے طبقے کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ یہ قرآن و حدیث والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا کا لایا ہوا دین ہے ہی نہیں۔ ان کو یہ بات جب ہم بتائیں گے تو وہ اس اصل اور بنیاد کی قیمت جانیں گے کہ ہمیں وہ دین ماننا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، جو قرآن و حدیث کی شکل میں دنیا میں قیامت تک محفوظ رکھنے کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ اس فلسفے اور لوگوں کے ذہن سے پیدا ہونے والے، ایسے لوگوں کے ذہن سے جو وحی سے محروم تھے، وحی کی تعلیمات سے محروم تھے، ہاں، اور مختلف قسم کی گمراہیوں کے ماحول میں جی رہے تھے، ایسے لوگوں کے فلسفے کو ہم دین کی شکل دیں، ان کی بنیادوں پر قرآن و حدیث کو پرکھیں، قرآن و حدیث کو کی تشریح کریں اور اس کو دین کی شکل میں بیان کر کے لوگوں سے مانے منوائیں۔ کتنی عجیب اور بڑی گمراہی ہے۔ ہاں، کاش لوگ سمجھتے اور اس پر سنجیدگی سے غور کرتے۔ دکتور نشار کے اس قول سے میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ عالم، ان کا یہ قول غور قابل غور ہے کہ عالم اسلام میں فقہی فلسفیانہ مذاہب میں افلاطونیت جدیدہ کا سب سے زیادہ اور گہرا اثر رہا۔ اس کے افکار کو مسلمانوں کے بیچ میں بہت بڑے پیمانے پر پھیلایا گیا۔ اب اس سلسلے میں نظریۃ الفیض الافلاطونیہ، افلاطونی فیض کا نظریہ، تو کہتے ہیں کہ افلاطونیت اپنے فلسفے کو بیان کرتے ہوئے کہتی ہے کہ الواحد المحض هو علت الاشیاء کلھا، کہ ایک اکیلی چیز، محض ایک ذات اور ایک وجود ہی ہے جو تمام اشیاء کی علت ہے۔ دیکھیے یہ جملہ جو میں نے پڑھا اور ایک دو کچھ اگلا اقتباس کا کچھ حصہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ بالکل وہی فلسفہ ہے جو اہل تصوف بیان کرتے ہیں، بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب جھوٹی روایت جو ہم نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول ان سے کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے تمہارے نبی کا نور پیدا کیا، ہاں، پھر اس کے بعد اس کے 4 حصے کیے، پھر ایسا کیا، پھر یہ جو فلسفہ، یہ حضرت جابر کی حدیث کی شکل میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ دراصل یہاں سے لی گئی ہے۔
ہرمسی مصدر، افلاطونی مظہر، ہندو مذہب اور اس قسم کے گمراہ اور غلط عقائد و افکار. کہہ رہے ہیں کہ یہ افلاطونیت جدیدہ کا فلسفہ کہتا ہے کہ واحد محض، یعنی محض ایک چیز ہے جو تمام اشیاء کی علت ہے. ہاں، ولیس کشیء من الاشیاء، لیکن وہ ایک چیز کیا ہے؟ وہ اشیاء کی طرح، دیگر اشیاء کی طرح کوئی چیز نہیں ہے. بل ہوا بدء الشیء، اب یہ دیکھیے فلسفیانہ بات ہے کہ بلکہ وہ کسی شے کا آغاز ہے. ولیس هو الاشیاء، لیکن وہ خود شے نہیں ہے. بل الاشیاء کلها فی، بلکہ تمام اشیاء اس کے اندر ہیں. ہاں، ولیس هو فی شیء من الاشیاء، اور وہ اشیاء میں سے کسی بھی چیز میں نہیں ہے. وذالک، اور وہ یہ اس طرح کہ ان الاشیاء کلها، کہ تمام اشیاء کائنات کی جو ہے انما انبجست منہ، کہ یہ ساری کے ساری چیزیں اسی ایک شے سے، ایک وجود سے پھٹ کر نکلی ہیں. انبجست صدرت، نکلی ہیں، صدور ہوا ہے ان کا. انبجست اثنتا عشرۃ عینا ہے نا کہ 12 چشمے پھٹ پڑے قرآن میں ہے. حضرت موسیٰ نے لاٹھی ماری تو ایک جگہ انفجرت ہے، فنفجرت ہے، ایک جگہ انبجست ہے، تو پھٹ پڑی، نکل گئی. اور اسی کے ذریعے سے چیزوں کا ثبات ہوتا ہے، ان کا قوام اور جوہر ہوتا ہے، اور اسی کی طرف لوٹنا ہوتا ہے. افلاطونیت جدیدہ کا یہ جو کی فکر کو نقل کرتے ہوئے انہوں نے جو بات پیش کی ہے، یہ آپ دیکھیں کہ صوفی عقیدے کا اصل الاصول ہے. یہ کتاب دکتور نشار کی نشأۃ الفکر الفلسفی سے منقول ہے. نمبر 2، افلاطون کہنے اثولوجیا ارسطاطالیس یہ ایک کتاب کا ذکر کیا ہے اور اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہ یہ فلسفہ کہاں سے نقل کیا گیا ہے. یہ عربی میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے اور اس کے حوالے یہاں موجود ہے. کہہ رہے ہیں آگے کے ایک چھوٹے سے اقتباس کو، وَيَقُولُ أَيْضًا، اسی طریقے سے افلاطون کہتا ہے وَإِنْ كَانَتِ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا إِنَّمَا انبجست منه، کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں اگرچہ وہ ساری کے ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے پھوٹی اور صادر ہوئی ہے، نکلی ہیں. کہہ رہے ہیں ہاں شیء واحد سے نکلی ہیں. فإن الهویۃ الاولى، لیکن پہلی شخصیت کہہ رہے ہیں یعنی عقل کی، یعنی ہویت العقل، عقل کا جو تشخص ہے، هي التي انبجست منه اولا بغیر توسط، یہ وہی چیز ہے جو اس شے سے اولاً پھوٹ کر نکلی ہیں بغیر کسی واسطے کے. عقل اول، علت العلل، صوفیہ کے یہاں جو بات کہی جا رہی ہے وہی دیکھیے افلاطونیت جدیدہ میں ہے کہ اللہ کی ذات سے پوری کائنات وجود میں آئی، اور اس کی ذات سے نکلنے والی سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ اولاً یہ عقل ہے، ہویت العقل، عقل کی شخصیت یا عقل کا ڈھانچہ، ہاں، جو کہ اللہ کی ذات سے سب سے پہلے پھوٹا بغیر واسطے کے، پھر اس سے تمام اشیاء کی شخصیت اور وجود جو ہے وہ پھوٹ کر نکلا. التی فی العالم الاعلی والعالم الاسفل، جو عالم اعلیٰ میں یعنی اوپر کی دنیا میں بھی ہے، وہ عالم اسفل نیچے کی دنیا میں بھی ہے. کہہ رہے ہیں عقل کے ڈھانچے کے توسط سے اور عالم عقلی کے توسط سے، عالم عقلی اور عقل کے توسط سے یہ چیزیں وجود میں آئی. افلاطونیت جدید کہہ رہی ہیں. پھر افلاطون کہتا ہے کہ پوری کائنات جو ہے وہ اللہ کی ذات سے صادر ہوئی، جو تمام اشیاء کا مبدی ہے، بدا شروعات کرنے والا ہے. التی، اور تمام اشیاء میں وہ چیز بھی شامل ہے جس کو ہم نفس بشریت کہتے ہیں، یعنی انسان. وکذالک بقیۃ المخلوقات، اور اسی طریقے سے تمام مخلوقات. طاقت نفس ہو، اب جب اللہ تعالیٰ سے نکل کر ساری چیزیں وجود میں آئی ہیں تو اب انسان کا نفس جو ہے وہ اپنے پہلے موطن جو یعنی جہاں سے نکلا ہے اس کا شوق دل میں پیدا پاتا ہے، اور وہ رب جل وعلا کی ذات ہے. آپ دیکھیے اہل تصوف کی غایت کیا بیان کرتے ہیں کہ عبادت کرتے کرتے، طریقت و سلوک کے راستے پر چلتے چلتے اللہ تعالیٰ سے جا کر مل جانا. یہی افلاطونیت جدیدہ کہہ رہی ہے کہ پوری کائنات اللہ سے نکلی ہے، اس کائنات میں انسان بھی شامل ہے. اب جب انسان اور نفس بشریت اللہ کی ذات سے نکلی ہے تو اس کے اندر یہ شوق پایا جاتا ہے، یہ جذبہ پایا جاتا ہے کہ واپس اپنی اصل اول یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹے اور اس کا شوق رکھے. چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہی ذات الرب، اب وہ
پہلے اصل اول کیا ہے؟ اللہ رب تبارک و تعالی، رب جل وعلا کی ذات ہے۔ اب ایسی صورت میں جب یہ شوق پیدا ہوا تو انسان کے لیے لازم ہے کہ اس شوق کی تکمیل کے لیے اللہ کی ذات سے وصال اور اتحاد کرنے کے لیے محنت کرے۔ وعمل جاہدا للوصول الیہا، اب بندہ جو ہے وہ اللہ کی ذات کی طرف وصول، وصال، دیکھیں ہمارے ہاں وصال کہتے ہیں، ہاں کچھ لوگ مرنے کو بھی وصال کہتے ہیں، یہ صوفیہ کی اصطلاح ہے کہ اللہ کے جا کے وصل ہو جانا، مل جانا، اس معنی میں یہ لفظ اس کا استعمال کرنا مرنے والے کے لیے صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس میں یہ غلط عقیدے کا تصور پایا جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ عامل جاہدا للوصول، تو بندہ عمل کرتا ہے ہاں اللہ تک پہنچنے کے لیے، اپنی اصل اول تک سے مل جانے کی کوشش کرتے ہوئے، حیث یقول، اس طرح سے کہ وہ کہتا ہے انی ربما خلوت بنفسی ہاں خلعت بدنی جانبا وصرت کأنی جوہر بلا بدن فاکون داخلا فی ذاتی ہاں راجعا الیہا خارجا عن سائر الاشیاء۔ ہاں یہ گویا وہی فلسفہ کہ جب بھی میں اپنی نفس کے ساتھ خلوت میں ہوتا ہوں اور اپنے بدن کو اتار کر ایک جانب رکھتا ہوں اور اس طرح سے غور کرتا ہوں کہ میں ایک جوہر ہوں بغیر کسی بدن کے، انسان میں جوہر ہوں بغیر بدن، میرا بدن کا وجود نہیں ہے، بس روحانیت ہے ہاں، تو میں اپنی ذات کے اندر داخل ہوتا ہوں اور اسی کی طرف پلٹنے والا ہوتا ہوں اور تمام اشیاء سے خارج ہو جاتا ہوں، یعنی گویا ایک دم آزاد قسم کی آفاقیت آ جاتی ہے۔ فَأَكُونُ الْعِلْمُ وَالْمَعْلُومُ جَمِيعًا، ایسی صورت میں یہ جو صوفیہ کے ہاں مراقبہ، حق کی لگانا اور ورد و اذکار کا جو فلسفہ اور مرتبہ بیان کیا جاتا ہے، چھپ کر کہیں غار میں ادھر ادھر یا رہبانیت کی شکل میں، اور اس کا جھوٹا نمونہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے غار میں جاتے تھے تبھی آپ کو نبوت ملی، تو یہ بالکل بکواس استدلال ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے یہ تعلیم نہیں دی کہ آپ مرتبہ اعلیٰ مرتبہ پانے کے لیے خلوت میں جائیں، غاروں میں جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نبوت کے بعد ہمارے لیے اسوہ ہے، اور نبوت مل جانے کے بعد آپ نے کبھی غار کا رخ نہیں کیا، خلوتیں اختیار نہیں کی، جس طریقے سے یہ اہل تصوف بیان کرنا چاہتے ہیں۔ خیر اس میں اور بھی ہم جواب دے سکتے ہیں، کہہ رہے ہیں فَأَكُونُ الْعِلْمُ، ایسی صورت میں جب اپنے وجود سے نکل کر بغیر بدن کے تصور کرتا ہوں تو میں اس حالت میں کیا ہو جاتا ہوں؟ میں خود علم ہو جاتا ہوں اور معلوم ہو جاتا ہوں ایک ہی وقت میں۔ فَأَرَى فِي ذَاتِي مِنَ الْحُسْنِ وَالْبَهَاءِ وَالضِّيَاءِ، بس میں اپنی ذات کے اندر حسن، خوبصورتی اور روشنی پاتا ہوں، جب تک کہ میں اس حالت میں بالکل خالص طور پر تعجب میں مبتلا ہو جاتا ہوں۔ فَأَعْلَمُ أَنِّي جُزْءٌ مِّنْ أَجْزَاءِ الْعَالَمِ الشَّرِيفِ الْفَاضِلِ الْإِلَٰهِ، کہہ رہے ہیں کہ اس وقت مجھے یہ علم حاصل ہوتا ہے کہ میں فاضل الہی، عالم شریف فاضل الہی کے اجزاء میں سے ایک جز ہوں ہاں، اور حیات فعالہ، حرکت میں رہنے والی حیات والا ہوں۔ فلما ایقنت بذالک، جب میں اس بات کا یقین حاصل کر لیتا ہوں تو اپنی ذات کے ساتھ ترقی کرتا ہوں، من ذالک العالم، اس عالم سے یعنی دنیا سے، الی العالم الالہی، عالم الہی کی طرف ہاں، الی قولہ، یہاں پھر آگے اور بھی انہوں نے اقلیتوس وغیرہ کے قول اور اس کے فلسفے کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہی بات بیان کی ہے جو اہل تصوف کے پورے دین کا خلاصہ اور ان کی غایت ہے۔ ڈاکٹر تفتازانی کا اقتباس انہوں نے نقل کیا اور کہتے ہیں کہ ابن سبعین اپنے فیضان وجود کا جو فیضان ہے، ابھی اس سے پہلے ابن سبعین کے کچھ باتیں گزری جو ہرمسی فلسفے کی روشنی میں یہ کہتا ہے کہ کائنات کی ساری چیزیں ذات الہی اور علت العلل سے وجود میں آئی ہاں، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نظریہ اس نے پیش کیا ہے یہ بالکل افلاطون اسکندری کے نظریے سے مشابہت رکھتا ہے موجودات کے فیضان کی ایک ذات سے نکلنے میں، کہ یہ فیضان ہے، سارے موجودات جو ہے وہ ایک سے نکلا ہوا فیضان ہے۔ واللتی یفیض کل منہا عن الوجود السابق علیہ ویتصل بہ اتصال المعلول بعلتہ، جس میں سے ہر وجود اپنے سے پہلے والے سے نکلا ہوا ہے اور علت و معلول کا آپس میں تعلق رکھتا ہے۔ جیسے ابھی پتہ نا حضرت جابر کی روایت میں اللہ تعالیٰ اپنے نور محمد کو اپنے نور سے نکالا، پھر اس سے 4 حصے بنائے، پھر اس سے 4 حصے بنائے، اس طریقے کا جو سلسلہ بنایا، یہی اہل تصوف کیا ہے کہ ایک چیز بنی اللہ کی ذات سے نکلی، اب ایک چیز کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری، اور پہلی والی بعد والے کے لیے جو ہے علت اور معلول کا آپس میں رشتہ رکھتی ہے۔
اس طریقے سے چیزیں علامہ تفتازانی نے بیان کی. یہ ڈاکٹر ابو الوفا التفتازانی ابن سبعین اور اس کا صوفی فلسفہ نامی کتاب میں انہوں نے بیان کی ہے. ڈاکٹر عفیفی نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ ابن عربی کی کتاب فصوص الحکم کی شرح میں کہتے ہیں کہ شرح اے ابن عربی، کہہ رہے ہیں کہ ابن عربی شرح کہہ کے کہتے ہیں کہ ابن عربی نے کیا کہا کہ فیضان الوجود عن الواحد الحق، کہ پوری کائنات کا وجود ایک واحد حق سے عمل میں آیا ہے. وَهَذَا بِالضَّبْطِ مَا يَقُولُهُ أَفْلُوطِين فی فیوزاتہ ولیکن بلغۃ اخرى. ڈاکٹر عفیفی کہتے ہیں کہ یہ بات جو ابن عربی کہہ رہا ہے، ابن عربی جو کہہ رہا ہے کہ وجود کا فیضان ایک ہی وجود سے ہوا ہے، ساری موجودات ایک ہی وجود سے نکلے ہیں، یہ بالکل بالضبط وہی بات ہے جو افلاطون اپنے فیوزات میں کہتا ہے لیکن دوسری زبان میں کہتا ہے. یہ بات ابن عربی فصوص الحکم ابن عربی کی جو کتاب ہے اس کی شرح میں ڈاکٹر عفیفی کہتے ہیں کہ ابن عربی کی یہ بات بالکل ہو بہو وہی ہے جو افلاطون اپنے فیوزات میں کہتا ہے، لیکن اس کی زبان اور بیان میں تھوڑا سا فرق ہے. ہاں، اس فکر کے تناظر میں نتیجے کے طور پر ایک مستشرق گولڈ زہر، جرمنی کے بہت مشہور مستشرق ہیں، ہاں گولڈ زہر، اور انہوں نے علم حدیث پر بھی کافی کچھ لکھا، تحقیقات کی، ان کے اقتباس کو نقل کیا. یہ آخری اقتباس ہے، ہم آج کے درس کو یہیں تک جو ہے محدود رکھیں گے انشاءاللہ. کہہ رہے ہیں کہ مستشرق فرانسیسی مستشرق، معاف کیجئے میں نے جرمنی کہا، فرانسیسی مستشرق گولڈ زہر کہتا ہے کہ نفذت تعالیم الافلاطونیہ الحدیثہ الی نطاق الحیات العقلیہ فی الاسلام. کہہ رہے ہیں کہ افلاطونیت جدیدہ کی تعلیمات جو ہے وہ اسلام میں عقلی زندگی کے دائرے میں بڑی نفوذ اور اثر کے ساتھ داخل ہو گئی، بڑا نفوذ رکھنے لگی، بڑا اثر اختیار کر گئی. کہہ رہے ہیں وَيُعَدُّ هَذَا الْحَادِث ذَا أَهَمِّيَّةٍ حَاسِمَةٍ مِنْ جِهَةِ التَّصَوُّفِ الْإِسْلَامِ. کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ، یہ معاملہ بڑی زبردست اہمیت کا حامل ہے اسلامی تصوف کی جہت سے، اسلامی تصوف کے اعتبار سے یہ بہت اہمیت کا حامل معاملہ ہے. کون سا معاملہ؟ کہ افلاطونیت جدیدہ کے عقلی افکار اور نظریات کا بڑا نفاذ ہو چکا. کہہ رہے ہیں فحاظت تیار الفلسفی الافلاطونیہ الحدیثہ. کہہ رہے ہیں کہ یہ فلسفیانہ رجحان یعنی افلاطونیت جدیدہ قد اوجد اساسا فلسفیا و اعتقادیا، اس نے ایجاد کیا ایک اعتقادی فلسفیانہ بنیاد، ہاں، جس پر کہ زہد و عبادت، دنیا سے بے رغبتی کے طور طریقے اور اس کے رسم اور اعمال کو استوار کیا گیا. بہت غور سے یہ جملے سنیے، یہ گولڈ زہر کہہ رہا ہے، ایک محقق فرانسیسی، ہاں، کس کے بارے میں؟ کہ افلاطونیہ جدیدہ کا اثر اسلامی فکر اور خاص طور سے تصوف کی فکر پر پڑا، اور اس افلاطونیت نے ایک عقیدے کی فلسفیانہ بنیاد فراہم کی، عقیدے کی فلسفیانہ بنیاد فراہم کی، جس پر عبادت و ریاضت کے بہت سارے طور طریقوں کو ڈھالا گیا، اس کی عمارت بنائی گئی. آپ غور سے سنیے اور سوچئے کہ گولڈ زہر کی اس بات کو، ٹھیک ہے اگر آپ اعتراض کریں کہ اس کی بات کو ہم یوں ہی کیسے مان لیں، تو اس کی تحقیق کیجئے، اور یہ بالکل صحیح بات ہے، علی وجہ البصیرہ علی وجہ تحقیق کی شان پر بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ ہم بہت سی اور بھی باتیں دیکھ رہے ہیں، بہت سی چیزیں میں چھوڑ رہا ہوں بیان کرنے سے، تو ہمارے سامنے یہ بات بالکل واضح طور سے آ جاتی ہے کہ تصوف کے یہ اعمال اور اعتقادات یونانی فلسفوں کی، افلاطونیت جدیدہ ہرامسا کی فلسفیانہ فکر کی بنیاد پر استوار کیے گئے ہیں. اب ایک مسلمان سے سوال کیا جائے کہ ایک طرف یونانی فلسفوں کی بنیاد پر کھڑی کی گئی عقیدے اور عمل کی عمارت ہے، اور اس کے بالمقابل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ وحی کی عمارت ہے، کون سی بات حق اور ہدایت کہلائے گی؟ کون سی بات سچی اور قابل قبول ہوگی؟ کسے ہم نجات کا ذریعہ قرار دیں گے؟ کسے ہم ہدایت کے طور پر قبول کرنا چاہیں گے؟ ایک مسلمان اگر اپنی موٹی عقل سے بھی سوچے تو یہ جو بات میں تفصیل بیان کر رہا ہوں، کہ یہ صوفیوں اور اہل تصوف کا جو مذہب ہے اس کی بنیادیں کہاں سے آئی ہیں؟ قرآن حدیث سے اور وحی الہی سے تو نہیں آئی ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ گولڈ زہر کہہ رہے ہیں کہ افلاطونیت جدیدہ نے
تصوف کو وہ فلسفیانہ فکر عطا کی جس کو بنیاد بنا کر زہد و تقوی کے طور طریقے، تقالید اور طقوس، تقالید عادات و اطوار کو کہتے ہیں، رسم و رواج کو کہتے ہیں، طقوس بھی رسم و رواج اور مذہب تہوار کو کہتے ہیں، تو اس کے عبادت، زہد و عبادت کے جو صوفیاء کرام ہمارے یہاں بیٹھتے ہیں نا خانقاہوں میں، نئے نئے طریقے کی عبادت کرتے ہیں سنت سے ہٹ کر، تو یہ سنت سے ہٹ کر جو طریقے انہوں نے خلوت نشینی کے اور مختلف نئے نئے طور طریقے نکالے ہیں، وہ کہاں سے آئے ہیں؟ وہ یہی افلاطونیت سے، ہرمسیت سے۔ تو کہا فزاہد المتصوف، آگے ان کی عبارت ہے گولڈ زہر کی کہ چنانچہ زہد اختیار کرنے والا صوفی وہ ہے الذی نبذ الدنیا واحتقرھا، جس نے دنیا کو پس پش ڈال دیا، چھوڑ دیا اور اس کو کمتر سمجھا، حقیر سمجھا، وسما بروحہ الی الکائن الاعلی، اور اپنی روح کے ساتھ کائنات علیٰ، بلند ترین بلند کائنات کی طرف جو ہے وہ بلند اپنے آپ کو اونچا اٹھا لے ہوئے، والملاذ الاوحد یجد ما یثبت یقینہ بمنہج حیاتہ الذی نہجہ، کہہ رہے ہیں کہ اور اکیلا تنہا پناہ گاہ جسے وہ پاتا ہے، وہ اس کا یقین اس کو مہیا کرتا ہے اپنے زندگی کے اس طریقے پر جسے اس نے اختیار کیا، اس منہج پر جس کو اس نے اختیار کیا، یعنی تصوف کا جو طریقہ اور سلوک و طریقت کا جو راستہ اس نے اختیار کیا، اس کے ذریعے سے اسے جو یقین حاصل ہوتا ہے، عالم ارواح، عالم باطن، ناسوت سے لاہوت کی طرف سفر اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور ملائے اعلیٰ میں انضمام، اس کے شکل میں اسے جو یقین حاصل ہوتا ہے، میں کچھ تشریح کے ساتھ ان کے بیان میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے ذریعے سے اس کو اکیلا پناہ گاہ ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ وما یقوی نزعتہ الروحیہ الالہیہ التی اتجہ الیہا فی مذہب الفیض عند افلاطون و نظریتہ فی وحدۃ الوجود، اور وہ چیز بھی اس میں بیان کی گئی ہے جو ان کے روحانی الہی جذبے کو قوت دیتی ہے، التی اتجہ الیہا فی مذہب الفیض، کہہ رہے ہیں کہ جس کی طرف افلاطون کے نزدیک مذہب فیض کے اندر رخ اختیار کیا گیا، بطور مذہب اور رجحان کے اختیار کیا گیا، اس کے فیض اور نظریے کے مطابق وحدت الوجود کے سلسلے میں۔ یہ اجناس و گولڈ زہر العقیدۃ و شریعۃ فی الاسلام، ترجمہ ڈاکٹر محمد یوسف، اور دوسرے لوگ اس میں مشترک ہیں، اس کتاب کے حوالے سے یہ عبارت انہوں نے بیان کی۔ اسی طریقے سے آخری بات انہوں نے، آخری اقتباس، اور نیکسلون افلاطونیت کے فیوزات، تصوف پر افلاطونیت کے فیضان اور اثرات کتنے گہرے اثر پڑے، اسے بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر نیکسلون کہتے ہیں کہ فالنور المحمدی عندہم۔ ہم اپنا درس یہاں آج ختم کریں گے، لیکن اس آخری اقتباس کو بہت ہی غور سے سماعت فرمائیں کہ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے پیدا ہوئے، سب سے پہلے آپ کا نور اور پھر اس کے بعد آپ کے نور سے کائنات، یہ کہاں سے آیا؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں، قرآن و حدیث سے تو نہیں آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، رسول کی طرف سے نہیں آیا، نہ صحابہ کرام اسے مانتے تھے۔ یہ ایک نیکسلون محقق کہہ رہا ہے، اور آپ اور ہمارے سامنے آج دنیا کی کتابیں، تحقیقات کے ذرائع موجود ہیں، معلوم کر لیں کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں، اور میں ایسا مانتا ہوں کہ یہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ قرآن و حدیث سے تو یہ عقیدہ ثابت نہیں ہے۔ چنانچہ کہہ رہے ہیں فالنور المحمدی عندہم، چنانچہ ان کے نزدیک نور محمدی، یعنی ان کے نزدیک سے مراد یہاں بیچ میں انہوں نے ڈیش لگا کر بطور معترضہ کہا ہے اے الصوفیہ، صوفیہ کے نزدیک نور محمدی هو الروح الالہی، وہ اللہ کا نور ہے، نور الہی ہے۔ صوفیہ کے نزدیک نور الہی نور محمدی ہے، صوفیہ کے نزدیک، قرآن حدیث میں نہیں، صحابہ کے نزدیک نہیں، تابعین کے نزدیک نہیں، تبع تابعین کے نزدیک نہیں، محدثین کے نزدیک نہیں، ائمہ کرام کے نزدیک نہیں، صوفیہ کے نزدیک الذی نفخ اللہ منہ فی آدم، وہ نور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ نور جس کو اللہ نے ان سے اپنی جانب سے آدم میں پھونکا تھا، او ہوا شیء اشبہ بالعقل، یا وہ ایسی شے ہے جو عقل کے مشابہ ہے، الذی قال به افلاطین وعدہ اول الفیوزات التي صدرت عن الواحد الحق،
جس کو جو عقل کے مشابہ ہے، جس کا قائل افلاطون ہے، اور افلاطون جو افلوتین کہا، افلوتین ہے جو کہ جس نے شمار کیا ہے کہ یہ تمام فیضانات اور فیوزات میں سے سب سے پہلا فیض ہے جو واحد حق کی ذات سے صادر ہوا نکلا ہے، یعنی پوری کائنات اللہ کا فیض ہے جو واحد حق سے نکلا ہے، لیکن یہ سارا فیض اور فیوزات کا لفظ عربی میں استعمال کیا، فیضانات جو ہیں یہ سارے کے سارے جو فیوزات ہیں ان سے پہلے نور محمدی کا فیضان ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد آدم میں بھی پھونکا۔ یہ ایک حوالہ، یہ کتاب، یہ رینولڈ نیکسلن فی التصوف الاسلامی و تاریخی، اسلامی تصوف اور اس کی تاریخ کے بارے میں، صفحہ نمبر 159 جو نقل کرتے ہوئے التصوف و تأثرہ بالنصرانیہ، تصوف اور نصرانیت سے اس کا اثر قبول کرنا، اس کتاب کے صفحہ نمبر 397 سے نقل کیا۔ میں اتنی تفصیل سے یہ حوالے اور نام اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ جو بات جو بیان کی جاتی ہے یوں ہی سرسری اور ہوائی باتیں نہیں ہیں، یہ زمینی حقیقت، تاریخی حقیقت، فکری حقیقت کی حامل باتیں ہیں، اور اس حقیقت کو اگر ہم جان جائیں تو یہ غور کرنا چاہیے کہ جو تصوف کے نام سے جسے ہم بہت بھلی چیز سمجھ رہے ہیں، دیکھیے کہ وہ کتنی خطرناک اور کتنی گمراہ کن چیز ہے۔ قرآن حدیث سے اس کا تعلق نہیں ہے، قرآن و حدیث سے نہ صرف یہ کہ انحراف ہے بلکہ قرآن و حدیث کی مخالفت ہے، ان سے ہٹنا ہی نہیں ہے، ان کی مخالفت کرنا ہے ان عقائد کو اختیار کر کے۔ یہاں افلاطونیت والے مذہب کا ہم نے تذکرہ کیا، اب یہاں سے انہوں نے ایک اور مصدر کا، تصوف کے ایک اور مصدر کا ذکر کیا ہے، وہ ہے المصدر الہندی، اور پھر ان تیسرے چوتھے مصدر کا ذکر کرنے کے بعد نتیجہ، اور پھر اس نتیجے کے ضمن میں آگے تصوف کے کچھ بڑی شخصیات جو دنیا میں نام جن کا تذکرہ کیا جاتا ہے ان کا تعارف بھی کروایا ہے، جس کا تعارف ہم اگرچہ آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے موضوع سے تعلق نہیں ہے، لیکن میں ایسا مانتا ہوں کہ ہمارے موضوع سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ ہم بار بار یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، تقدیر پر، آخرت پر، جنت جہنم پر، سب پر ایمان کیسے لانا ہے، جیسے قرآن و حدیث میں بتایا گیا ہے۔ تو ہم یہ ایک پہلو جانتے ہیں، بتاتے ہیں عوام کو، لوگوں کو۔ ابھی ہم ایمان بالرسول کی گفتگو کر رہے ہیں کہ ایمان ہم کو رسولوں پر لانا ہے، اس میں یہ بھی شامل ہے کہ رسولوں کو اللہ کا جب ہم نمائندہ مانتے ہیں، پیغمبر مانتے ہیں، تو جو کچھ انہوں نے دیا عقیدہ، عمل، عبادت اور دین کے نام پر، وہ ساری چیزیں قبول کرنی ہیں۔ جن کو نہیں دیا ہے ان کو دین نہیں ماننا ہے۔ تو اب ہم جہاں بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو قرآن و حدیث کی بیان کردہ باتیں ہیں، آپ کا جو حق ہے، آپ کے بیان کردہ جو عقائد ہے، وہ جاننے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ قرآن حدیث کے مقابلے میں جو دین اور جو مذہب یا عقائد بیان کیے جاتے ہیں، جو اصول فلسفے بیان کیے جاتے ہیں، اور خاص طور سے ایسی شکل میں کہ جنہیں دین اسلام کا حصہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور بڑے بڑے نام، بڑی بڑی شخصیات جن کو مشہور کر دیا گیا، ان کے حوالے سے ان کی کتابوں میں موجود ان افکار کو مسلمانوں میں پھیلایا اور بیان کیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں یہ بھی بیان کرنا چاہیے کہ ایک طرف قرآن و حدیث کو مانو، اور دوسری طرف قرآن و حدیث کے مقابلے میں یہ فلسفے اور یہ نظریات ہیں، یہ رجحانات اور افکارات ہیں جو قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، یہ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے اور اس کو اس کے مصدر سے اختیار کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔